اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، ہر خواب پورا ہوگا، بس آپ یہ عمل کر لیں۔ یہی خواب ہیں آج کل ہر انسان کے۔ جس کے پاس یہ چیزیں موجود بھی ہیں تو وہ اس کی مزید اضافے کے لیے خواہش رکھتا ہے۔ مطلب اس کی خواہش ہے کہ یہ اگر میرے پاس گاڑی ہے تو اس سے بڑی گاڑی ہو جائے، ایک ہے تو دو ہو جائیں، دو ہے تو چار ہو جائیں۔ مطلب ملٹیپلیکیشن کے چکر میں ہے سب، اور جو غریب ہے اس کی یہ خواہش سدا کی رہی کہ چلیں ہم بھی کسی قابل ہو جاتے، تو وہ اپنی اس میں لگا ہوا اسٹرگل کے اندر۔ یہ ڈریمز ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اکثر آج کل معاشرے کے اندر ایک لفظ بڑا چل رہا ہے، ویڈیو لیکس۔ کسی کی بھی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو کوئی بنا لیتا ہے اور وہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو اس شخص کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ اس کے کیے ہوئے کام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، اور اس پر وہ اتنا پریشان ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو اپنی جان لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی لوگوں کو پیسہ دھن دولت خرچ کر کے اس کو منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنی گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے گا نا، تو یہ جو ہم اس دنیا کے اندر وقت گزار کر جا رہے ہیں اس کا لیک نہیں، کمپلیٹ ویڈیو چلایا جائے گا۔ یہاں اس دنیا کا لیک ویڈیو تو صرف چند لوگ دیکھتے ہیں نا، وہاں پر پوری دنیا، کل عالم، جتنی ارواح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہوں گی قیامت تک، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ جو سٹوری، جو یہاں یہ ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہی ہے۔ جب وہ وہاں چلا کے دکھائی جائے گی تو اس وقت سوچو کہ آپ ذرا ایک تصور کرو ایک لمحے کے لیے کہ کیا عالم ہوگا۔ کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ جو میں گناہ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، یا جرم جو میں کر رہا ہوں، وہ اس کو کوئی اس کا وٹنس نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے وہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ہاتھ، ہمارے زبان، ہمارے پاؤں یہ گواہی دینے لگ گئے تو پھر اس وقت ہم کہاں چھپ رہے ہوں گے، کہاں جائیں گے؟ اس چیز کا خیال ہو تو میرے خیال میں پھر انسان کو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم خواب غفلت میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ باتیں ایسے ہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یا پھر طاقت کے نشے میں، جوانی کے جوش میں جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل از ویل، ہر چیز ٹھیک ہے، فائن ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے میرے پاس۔ اس خواب غفلت سے جاگ جائیے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت آنکھ بند ہو گئی تو یہ سلسلہ جو آپ کو ایک موقع اللہ پاک نے دیا ہوا ہے کہ موت کی تکلیف شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کر لو، سچے دل سے معافی مانگ لو، جو بھی گناہ ہو گئے زمین سے آسمان تک بھی بھر دو گے تو میں معاف کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے۔ اور ہم اس آپشن کو یوز نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، شیطان کے بہکاوے پر۔ اللہ پاک ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ نا امید نہ ہونا، اور شیطان ہمیں کہتا ہے تھوڑا سا عمل کر کے بھی وہ کہتا ہے دیکھا کام نہیں ہوا نا، نہیں ہونا تھا، یہ بابا ایسے ہی بیٹھا بکواس کر رہا ہے، یہ اپنے نوٹ چھاپ رہا ہے، یہ تھاٹس کون ڈال رہا ہے؟ ایول، شیطان۔ کہاں یار اس کی شاہ کی ویڈیو دیکھ رہے ہو؟ چلو رجب بٹ کا نیا ولاگ آیا وہ دیکھتے ہیں، فلاں ایکٹریس کا نیا سانگ ریلیز ہوا، یہ شیطان ہی کہتا ہے، اور پھر وہ ایک بلا بندہ ایک کمنٹ کر کے آگے ہو جاتا ہے، اور یہ سب بکواس ہے، وظیفوں سے کچھ نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کو بدل لیجئے، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ وہ جو ریکارڈنگ ہو چکی ہے وہ ایک لمحے میں ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، وہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل سکتے ہیں، لیکن موت کی تکلیف شروع ہونے سے پہلے اللہ سے توبہ طلب کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، پکچر ایک لمحے میں سب کچھ بدل جائے گا۔ لیکن اگر یہ آپ نے نہ کیا اور اس کی مہلت نہ ملی تو بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ پھر آپ سوچئے کہ اس ٹائم پہ آپ کس چیز سے ڈینائی کریں گے۔ آج تو قرآن میں اللہ پاک آپ سے یہ کہہ رہا ہے نا، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
تو قیامت کے دن اگر بغیر توبہ کیے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر آپ کس کس گناہ کو جھٹلاؤ جب آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کا ہر چیز جسم کے اعضاء بولیں گے. اور اس سب سے بچ سکنے کا صرف ایک آسان سا حل ہے کہ سرنڈر کر دو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کے پیارے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کے پیارے ہو جاؤ. اتنا سا میسیج ہے. اب آ جاتے ہیں عمل کی طرف. دولت، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس جس کو چاہیے، یہ خواب جس کے بھی یہ خواب ہیں، وہ یہ عمل شروع کر رہے ہیں. آسان سا عمل ہے. کسی بھی اتوار کے دن سے آپ سٹارٹ کریں اور پورے دن کا کوئی بھی لمحہ لے لیں، کوئی ٹائم لے لیں. صرف دن کا 12 بجے کا زوال کا ٹائم ہوتا ہے وہ چھوڑ کے صرف اتوار کے دن یہ شروع کریں، اور اتوار کے ساتھ اگلی 5 اتوار تک پھر آپ ڈیلی پڑھیں. اللہ کا ایک نام ہے یا متینو، یہ آپ نے پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 360 بار. اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا. بس یہ پڑھنا شروع کر دیں. باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا 5 وقت کی نماز، یار دو نفل پڑھ لو صلاۃ التوبہ کی، اور اللہ سے کہو اللہ جو میں نے گناہ کیا آج تک مجھے معاف فرما کے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. اور اللہ جانتا ہوگا یہ پھر کرے گا، لیکن جو تک ہو چکے ہیں وہ تو معاف کروا لو اللہ سے. توبہ تو کر لو، کچھ تو ہلکے ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ جب نماز انسان پڑھتا ہے نا تو اس کے گناہوں کی گٹھلیاں باندھ کے اس کے کندھوں پہ رکھ دی جاتی ہیں. کیوں کہا جاتا ہے رکوع لمبے کریں؟ کیوں کہا جاتا ہے سجود لمبے کریں؟ تاکہ وہ گر جائیں. یہ گناہ صغیرہ کی بات کر رہے ہیں. اور کبائر جو ہیں وہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں. تو پلیز میری یہ ہمبل سی ریکویسٹ ہے. عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس عمل کو کوئی 21 دن کر لے، 41 دن کر لے. اثرات شروع ہو جائیں گے 21 دن میں، 41 دن کرے گا تو اور زیادہ تبدیلی آئے گی. اور اگر اس کو ساری زندگی کرے گا تو کیا بات ہے. کم از کم اس کو 5 اتوار ضرور کرے. 1 اتوار سے شروع کرے، روز کرے، اور 5 اتوار تک، 5ویں اتوار کو جا کے کلوز کرے. پھر اپنی اسیسمنٹ کر لے کہ وہ کہاں تھا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا. تو اس عمل میں بھی آپ نے تھوڑی سی متانت دکھانی ہے اور اپنی ان ساری چیزوں کو بھی درست کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. کچھ پوچھنا ہو اس عمل کے بارے میں جو بتانے سے رہ گیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جو کوئی مسئلہ آپ کا ایسا ہوگا جو حل نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم آپ کے لیے گڑ گڑا کے بھی مانگیں گے اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا اس بندے کے لیے قبول کروا لیں. تو انشاءاللہ اللہ پہ لوس دعائیں قبول کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی اور آپ کے حق میں ہماری مجھ سے آج اس کی بھی دعا قبول ہو جائے. دوسرا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ واٹس ایپ پر رابطہ ضرور کیجیے. جواب ملتا ہے. میں ضرور خود سے بھی کالز کر کے پوچھ لیتا ہوں، مگر عصر کی نماز کے بعد، جب پاکستان میں عصر کی نماز ہو جائے نا تو 5:30 سے لے کے 10 بجے تک کا ٹائم. اس سے پہلے یا لیٹ نائٹ میں اگر کوئی رابطہ کرے گا تو پلیز میں اس کو بالکل اٹینڈ نہیں کروں گا. اس کو میں بعد میں بھی رپلائی اب نہیں کروں گا. بہت ہو گیا یار، ہزاروں کی تعداد میں کالز میسیجز ہوتے ہیں. اب تو آبویسلی آپ لوگوں کی کوآپریشن سے اتنے سبسکرائبر ہو گئے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہ لوگ کتنے سمجھدار ہیں یار. کال سے پہلے ٹائم لے لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے چارجز تو کوئی نہیں، تو بات تو تسلی سے ہوتی ہے. تو آپ پلیز ایسے کر لیا کیجیے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، برداشت کیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.